من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم. قابل قدر علماء کرام، زعماء دین، محتمم جامعہ بیت العتیق مولانا حسن ربانی صاحب، جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما اور کراچی کے روح رواں جناب قاری محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم، آج کے اس پروقار اور بابرکت اجتماع میں شریک میرے محترم بھائیوں، عزیز دوستوں اور طلباء کرام، کافی وقت بیت چکی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ بغیر کسی تمہید کے قاری صاحب کی جو مساجد مدارس کے حوالے سے اشارتاً جن خدشات کا ذکر جو مدارس اور مساجد کو، مذہبی حلقوں کو، اسلام پسند طبقے کو آج کے حکومت میں درپیش ہے، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ لیکن بدقسمتی سے عام آدمی تو درکنار ہمارے حلقے سے تعلق رکھنے والے معتبر علماء کرام ادب اور احترام کے ساتھ ان کی دل کو ہمارے بات نہیں لگتی۔ آج سے جو بین الاقوامی ایجنڈا ہے، بین الاقوامی سازش ہے، اس کے تحت غالباً میں 4-5 سال سے یا اس سے بھی زیادہ، میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، میں ایک ادنا طالب علم ہوں، ایک ادنا مولوی ہوں، ایک ادنا ورکر اور کارکن ہوں جمعیت علماء اسلام کا۔ مختلف جلسوں میں، مختلف اجتماعات میں بار بار ہم کہہ چکے ہیں کہ غالباً 2001 کے بعد امریکن تھنک ٹینک نے ایک رپورٹ مرتب کر کے امریکہ کا جو بنیادی ادارہ ہے پینٹاگان، اس کے حوالے کیا۔ جب بات امریکہ کی آتی ہے یہ حال ہے۔ امریکن تھنک ٹینک کی رپورٹ ہے،
یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. ادھر یہاں اکثریت بلکہ ٹوٹلی پڑھے لکھے لوگوں کا اجتماع ہے. وہ تحقیق کریں، اس رپورٹ کو نکال دیں اور آپ پڑھیے کہ امت مسلمہ مسلمانوں کے بارے میں بالخصوص مختلف مسالک کے بارے میں وہ رپورٹ کیا کہہ رہی ہے. یہ آج سے تقریباً 15-16 سال پہلے کی رپورٹ ہے. اگر اس رپورٹ کو سامنے رکھ کر آج کا نقشہ اس پر تطبیق کرنے کی کوشش کرے، اس کی روشنی میں دیکھے، تو آپ لامحالہ اعتراف کریں گے کہ واقعی یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے. مگر کیا کرے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. حکومت کی پروپیگنڈوں میں ہم آتے ہیں، ان کی میڈیا کی پروپیگنڈوں سے، ان کی خوشنما گفتگو سے ہم متاثر ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیں گڑ میں زہر دیتے ہیں. ہم حکومتوں کی اور ریاست کی چال کو سمجھتے ہیں اور بروقت جمعیت علماء اسلام نے پارلیمنٹ میں ہو یا پارلیمنٹ سے باہر ہو اس کی نشاندہی بھی کی اور مؤثر انداز میں اس کا مقابلہ بھی کیا ہے. کوئی ساتھ دے یا نہ دے، علماء سپورٹ کرے یا نہ کرے، ہمارے محتممین حضرات ہماری حمایت کرے یا نہ کرے، دینی مدارس کی عقیدت، دینی مدارس کی محبت، دینی مدارس کی حیثیت ہمارے مطابق یہ شاعر اسلام میں سے ہے. لہذا یہ میرا اور ہم سب کا دینی اور ایمانی فریضہ ہے کہ تن من دن لگا کر اس کی دفاع ہم ہر محاذ پر کریں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے، یہ نظریہ اور عقیدہ ہے. اس کے لیے ہمارے لیے کسی قسم کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے لیے اس طرح بالکل اظہر من الشمس ہے جیسے کہ سلم کے مطابق اپنے آپ پر علم بدیہی بھی ہے اور حضوری بھی ہے، اور علم بدیہی کے لیے کسی قسم کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. لہذا بین الاقوامی ایجنڈا میرے اور مذہبی طبقے کے خلاف جس بھی شعبے میں ہم ہیں اس کی دشمنی کا ایجنڈا اس طرح بدیہی ہے جیسے اپنے آپ پر علم بدیہی ہے. کسی قسم کی شک و شبے کا ہم شکار نہیں. انہوں نے رپورٹ پیش کی پوری امت مسلمہ کے بارے میں، مسلمانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. یہ آج سے تقریباً 16-17 سال پہلے کی بات ہے، 2004-5-6 کی بات ہے. یہ مسلمانوں کو 4 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا. ایک ہے بنیاد پرست مسلمان، ایک ہے روایتی مسلمان، ایک ہے جدید مسلمان، ایک ہے سیکولر لبرل مذہب بیزار مسلمان. جس کو بنیاد پرست کو انگریزی میں اس رپورٹ کے مطابق فنڈامنٹلسٹ مسلمان اور روایتی مسلمان کو ان کی زبان میں ٹریڈیشنلسٹ مسلمان، روایتی مسلمان، اور جدید مسلمان، ماڈرنسٹ مسلمان
اور سیکولر مسلمان، سیکولرسٹ مسلمان، ان 4 حصوں میں مسلمانوں کو تقسیم کیا ہے۔ اب وہ ہر ایک کی ڈیفینیشن اور تعریف کرتے ہیں کہ فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست، آج کی زبان میں انتہا پسند اور شدت پسند مسلمان کون ہے؟ انتہا پسند، شدت پسند، بنیاد پرست مسلمان وہ ہے جو اسلام کو دین سمجھتا ہے۔ ان کے مطابق اسلام صرف مذہب کا نام نہیں ہے۔ مذہب ہوتا ہے چند اعمال کا، چند احکام کا، چند اقدار اور روایات کا نام ہوا کرتا ہے، جیسے ولیمہ، جیسے نکاح، جنازے کی نماز، عقیقہ، اس قسم کی چیزوں کا نام نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان اعمال کا نام مذہب ہے۔ لیکن اسلام مذہب کے ساتھ ساتھ دین بھی ہے۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ وہ اس قسم کی نظام حیات جو فرد کے لیے بھی نظام ہے، جامعے کے لیے، معاشرے کے لیے بھی نظام حیات ہے، وہ حکومت کے لیے بھی نظام حکومت ہے، عدالت کے لیے بھی اسلام نے رہنمائی کی ہے، معاشی میدان میں بھی اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ تاریخ میں اسلامی حکومتیں گزری ہے، سب سے بڑھ کر مدینے کی ریاست کی حکومت تھی، لہٰذا یہ تمام مشاہدات، تجربات ہمارے سامنے ہیں۔ تو اسلام جس طرح اسلام کا ایک شعبہ نماز ہے، عبادات ہے، لہذا اسلام ایک مکمل دین اور نظام حکومت، نظام سیاست، نظام عدالت، نظام معیشت بھی ہے۔ لہذا جو بھی اسلام کو دین سمجھتا ہے وہ کہتے ہیں یہ بنیاد پرست، فنڈامنٹلسٹ، آج کے زبان میں انتہا پسند، شدت پسند، اور یہ دشمن نمبر 1 ہے ہمارا۔ اب آپ بتائیے ہم کس پیرس میں شامل ہیں؟ جتنے بھی لوگ ہیں جو اسلام کو دین سمجھتا ہے وہ دشمنوں کی پیرس میں، دشمن نمبر 1۔ کیا دشمن کو دشمن انعام دیں گے، پول کی ہار دیں گے؟ نہیں، اس کی قسمت میں گولی لکھی ہے، اس کی قسمت میں جیل آباد کرنا لکھا ہے، اس کی قسمت میں جیل کی قید بند اور صعوبتیں لکھی ہے، اور یہ صعوبتیں، یہ قید و بند ہمارے اکابرین نے برداشت کی تھی، مالٹا کے جیلوں کو انہوں نے آباد کیا۔ لہذا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل میں رہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں رہے، امام مالک کے ساتھ کیا ہوا، کتنی تذلیل ان کی گئی مدینے کی گلیوں میں، گھمایا پھرایا۔ مجدد الفسانی کے ساتھ کیا ہوا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا، ان سب نے اس وقت کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا تھا، نتیجے میں سب نے جیلوں کا رخ کیا۔ لہٰذا اگر میں اسلام اور دین کی دفاع کے لیے اور اسلام کو ایک مکمل نظام حیات کہتے ہوئے، اسلام کے تحفظ کے لیے لڑتے ہوئے، جدوجہد کرتے ہوئے میں گولی کا نشانہ بنتا ہوں یا میں جیل جاتا ہوں، میرے لیے اس سے بڑھ کر اعزاز کی بات نہیں ہے۔ ہم بات کرتے ہیں شیخ الہند کی، جہاں بھی میں جلسے میں جاتا ہوں علماء کی زبان سے میں شیخ الہند کا نام سنتا ہوں۔ ہم شیخ الہند کے پیروکار ہیں، ہم مولانا قاسم نانوتوی کے پیروکار ہیں، لیکن شیخ الہند کی زندگی مالٹا کے جیل سے پہلے کیا تھی، مالٹا سے رہائی کے بعد ان کی جدوجہد کیا تھی۔ ہندوستان کی تاریخ میں 2 بڑی لڑائیاں ہیں، ہندوستان کی تاریخ میں 2 بڑی لڑائیاں ہیں۔ ایک 1857 کی جنگ آزادی جو انگریز کے خلاف،
اس کی بنیاد مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا، اور دوسری جنگ وہ تحریک ریشمی رومال، اس کی بنیاد شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ تو بھی حجرے میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر خوش خرم زندگی بسر کر سکتے تھے، آرام کی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ ان کو کیا پڑی تھی کہ انہوں نے انگریز کو چیلنج کیا؟ لہٰذا اگر ہم ان کے پیروکار ہیں شیخ الہند اور نانوتوی کی، پھر حجرے سے نکلنا ہوگا۔ اگر آپ 1861 وائسرائے برطانیہ نے جب ڈاکٹر ولیم کو کہا کہ جاؤ مجھے یہ رپورٹ پیش کر دے کہ مسلمانوں کی طاقت کو میں کس طرح ختم کر سکتا ہوں، میری حکومت کس طرح مضبوط ہوگی، یہ رپورٹ مجھے لے کے آؤ، جاؤ دیکھو مسلمانوں کو میں کس طرح ختم کر سکتا ہوں، کس طرح میں ان کو شکست دے سکتا ہوں۔ وہ ڈاکٹر ولیم آتا ہے، رپورٹ پیش کرتے ہیں، اور سب سے پہلے قرآن کا ایک نسخہ ان کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہیں، اور کہا کہ جب تک یہ کتاب اس روئے زمین پر، اس ہندوستان کے خطے پر موجود ہو، تم مسلمان کی طاقت اور قوت کو ختم نہیں کر سکتے، نہ تم پرسکون اور مضبوط حکومت کر سکتے ہو۔ سب سے پہلے قرآن ان کے سامنے رکھ دی۔ دوسری بات کیا کی انہوں نے؟ دوسری بات یہ کی کہ جب تک مولوی اور مدرسہ ہو تمہاری حکومت نہیں چلے گی۔ دو باتیں کی، مولوی اور مدرسہ۔ یہ میں نہیں کہتا، آپ تاریخ پڑھیے، تاریخ کے اوراق میں یہ محفوظ ہے کہ جب تک مولوی اس سرزمین پر ہو اور مدرسہ ہو، نہ تم حکومت کر سکتے ہو، نہ تمہاری حکومت مضبوط ہوگی۔ اور تیسری بات کیا کی؟ تیسری بات یہ کی کہ پہلے تو ہم مسلمان کے خلاف میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگوں کو ڈھونڈ رہے تھے، میر جعفر میر صادق جیسے لوگوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ آج کسی میر جعفر اور میر صادق کی ضرورت نہیں ہے، مولوی کرائے پہ ملتے ہیں۔ پیسہ پینک تماشا دیکھ، مولویوں کو خرید لو اور پھر مولویوں کو استعمال کرو مولویوں کے خلاف، مدارس کے خلاف۔ یہ 1861 کی رپورٹ ہے، اور آج 2004 اور 2005 میں امریکن تھنک ٹینک پینٹاگان کو رپورٹ دے رہا ہے کہ ایک بنیاد پرست مسلمان ہے جس کو آج کی زبان میں انتہا پسند اور شدت پسند کہا جاتا ہے، یہ دشمن نمبر 1 ہے۔ کیوں؟ اس کا نعرہ یہ ہے کہ اسلام نظام حیات ہے، اسلام دین ہے، کہتے ہیں یہ دشمن نمبر 1 ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو بعثت مولوی، بعثت امام، بعثت خطیب، بعثت معتمم، اپنے مدرسے اور حجرے تک اپنے آپ کو محدود کرتے ہوئے اور یہ فیصلہ کرے کہ اسلام مکمل یہ ہے جو میں کر رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور شعبہ اسلام کا نہیں ہے، اگر آپ کا فیصلہ یہ ہے، تو اگر واقعی آپ دل سے ایمان سے شیخ الہند کو اپنے اسلاف اور اکابرین میں سے سمجھتے ہو، تو پھر تاریخ کے اوراق میں پڑھ کے دیکھو، انہوں نے کہا، علماء کو مخاطب کر کے کہا کہ جو علماء، جو مولوی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام حجرے تک محدود ہو، اسلام منبر اور محراب تک محدود ہو اور چار دیواری سے باہر نہ نکلے، یہ مولوی اسلام کے چہرے پر سیاہ داغ اور سیاہ دبا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا۔ تو جب انگریز نے فیصلہ کر لیا، اس وقت کے انگریز نے، آج کے انگریز بھی فیصلہ کر چکا ہے کہ بنیاد پرست جو اسلام کو دین سمجھتا ہے، یہ دشمن نمبر 1۔ دوسری نمبر پر دوسری قسم مسلمان کا وہ ہے روایتی مسلمان، جس میں روایتی علماء بھی شامل ہیں۔ روایتی مسلمان کا مطلب یہ، بھائی میرا کام صبح 8 بجے چائے کی دکان ہے، ٹماٹر اور پیاز کی ریڑھی ہے، یہ میری ذمہ داری میں شامل ہے، صنعت تجارت ہے، میری بزنس ہے۔ بھائی میرا کام 5 وقت کی امامت ہے،
میری ذمہ داریوں میں جمعے کی خطبہ ہے، میری ذمہ داریوں میں مدرسے میں 4 گھنٹے ہے فلان 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 کتاب کی، یہ میری ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داری بخوبی پورا کر رہا ہوں۔ یہ روایتی مسلمان، یہ دیوبندیوں میں بھی ہے، یہ بریلویوں میں بھی ہے، یہ سنیوں میں بھی ہے، یہ مقلد میں بھی ہے، یہ غیر مقلد میں بھی ہے، ہر طبقے میں بھی ہے۔ یہ دونوں قسم کے علماء آپ کو ملیں گے، دونوں قسم کے مسلمان آپ کو ملیں گے۔ ایک اسلام کو دین سمجھتا ہے، دوسرا اسلام کو نماز روزے حج زکوٰۃ تک محدود کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ روایتی مسلمان ہے، جس کو انگریزی میں انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے، ٹریڈشنلسٹ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بظاہر یہ روایتی مولوی اور مسلمان میرے لیے کوئی خطرے کی گنتی نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے یہ بظاہر، لیکن اگر یہ مولوی اس سیاسی مولوی کے ساتھ مل کے ایک ہو گئے، اصل خطرہ یہ ہے۔ تو جب خطرہ یہ بھی ہے تو پھر یہ بھی دشمنوں کی پیرس میں شامل کر دیں، یہ دشمن نمبر 2 ہے۔ اب آپ بتائیے، جب 1861 کے انگریز کا فیصلہ یہ ہے کہ جب تک مدرسہ اور مولوی ہو، جب تک مدرسہ اور مولوی ہو، لہذا تمہاری حکومت کامیاب نہیں ہوگی، نہ تمہاری حکومت کامیاب ہو سکتی ہے۔ آج کے انگریز کا بھی یہی فیصلہ ہے، آج کے انگریز کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ آپ دشمن نمبر 2 میں شامل ہیں۔ اگر آپ میری مرنے کا انتظار کریں گے کیونکہ میں سیاسی مولوی ہوں، تمہاری باری بھی آئے گی، بلکہ ہو چکے ہیں نا۔ مولانا ڈاکٹر عادل تو مدرسے تک محدود تھے، کیوں نشانہ بنا؟ مولانا حبیب اللہ مختار تو بخاری تک محدود تھے، وہ کیوں نشانہ بنا؟ مولانا اسلم شیخ پوری رحمت اللہ علیہ کیوں نشانہ بنے؟ مولانا جمیل صاحب کیوں نشانہ بنے؟ مولانا یوسف صاحب کیوں نشانہ بنے؟ مولانا شیخ حسن جان صاحب کیوں نشانہ بنے؟ لہذا یہ تو سارے وہ علماء ہیں جو عملاً سیاست سے دور ہے، لیکن دین کا ایک اہم شعبے کو بنیاد رکھ کر خدمت کر رہا ہے، یہ پھر بھی نشانہ بنے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ دشمن نمبر 2 ہے۔ اگر یہ اس سیاسی مولوی کے ساتھ مل کے میرے خلاف کھڑے ہو گئے تو پھر میری تباہی و بربادی کا دن ہوگا وہ، اس لیے اس کو بھی راستے سے نکال دو۔ ڈاکٹر خالد سومرو سیاسی مولوی کا نشانہ بنا، مولانا معراج الدین سیاسی مولوی تے نشانہ بنے، مولانا نور محمد وانو والے سیاسی مولوی تے نشانہ بنے۔ آج سے 4 دہائیوں پہلے مولانا سید شمس الدین شہید سیاسی مولوی تے نشانہ بنے۔ آپ کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب سیاسی مولوی تھے، 3 بار اس پر خودکش حملے ہوئے، جس میں ہماری جماعت کے درجنوں کارکن اس میں شہید ہوئے اور سینکڑوں کارکن اس میں زخمی ہوئے۔ جب تم بھی معاف نہیں ہے اور میں بھی معاف نہیں ہوں تو پھر انتظار کس کی ہے؟ کیا اس بات کا انتظار ہے کہ ہم پر چڑھائی کر کے پھر ہم کہیں کہ یہ کیا ہوا؟ اس وقت پھر کچھ نہیں ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر جدید مسلمان ہے، جس کو ماڈرنسٹ مسلمان کہا جاتا ہے۔ وہ جدید مسلمان کی مثال غامدی جیسا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیے، غامدی اسلام کی تشریح کس طرح کرتے ہیں، آپ کی احکام اور قرآن کی تفسیر جا بجا کس طرح کرتے ہیں۔ آپ کے ہاں کراچی میں ایک ڈرامہ باز اداکار بھی مذہبی اسکالر بن چکا تھا، عامر لیاقت۔ رمضان المبارک میں تمام ٹی وی چینل پر یا تو وینا ملک قوم کو مذہب سکھا رہی ہے، یا تو میرا ہمیں مذہب سکھا رہی ہے، ہمیں رمضان کے مسائل اور احکام بتا رہی ہے، یا کوئی اور گلوکار اور اداکار۔ یہ کیوں؟ یہ دنیا کو یہ میسج دینے کے لیے کہ مولوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک اداکار بھی یہ کام کر سکتا ہے جو کام مولوی کر رہا ہے، ایک گلوکار بھی وہ کام کر سکتا ہے جو ایک مولوی کر رہا ہے۔
اور پھر وہ اسلام کی تشریح کس طرح کرے گی؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جدید اور ماڈرنسٹ مسلمان ہے، جو جدیدیت کے قائل ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے اپنے لوگ ہیں، لیکن بیچاروں کے پاس منبر نہیں ہے، محراب نہیں ہے، جلسہ نہیں ہے، اجتماع نہیں ہے کہ وہاں بات کرنے لوگوں کو شعور دے، میڈیا پر اس کو آنے دو۔ اربوں ڈالر روپے خرچ ہوتے ہیں، اربوں ڈالر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ان کو میڈیا پہ لے کے آؤ تاکہ مسلمانوں کی برین واش کریں۔ اور نمبر 4، سیکولر اور جدید سیکولر مذہب بیزار مسلمان ہیں۔ اس کا نعرہ یہ، بابا کوئی نماز پڑھتا ہے ان کی مرضی، نہیں پڑھتا ہے ان کی مرضی، کوئی کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے ان کی مرضی، کوئی کمرے میں 6 مہینے کے لیے کرایہ پہ لیتا ہے بھی ان کی مرضی۔ کیوں؟ میرا جسم میری مرضی۔ کوئی آب زمزم کی پانی ثواب کے نس سے پیتے ہیں ان کی مرضی، کوئی گائے کی پیشاب پیتے ہیں ان کی مرضی۔ یہ ان کا فارمولہ اور ان کی ذہنیت ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں اس رپورٹ میں یہ بھی ہمارے لوگ ہیں، یہ بھی ہمارے لئے ہے۔ اب آپ بتائیے، آج موجودہ صورتحال میں اسلام آباد میں آج سے 6 مہینے پہلے قانون سازی ہوئی، وہ ہوا ادھر پہنچ گئی، قانون سازی ہوئی۔ اس قانون سازی میں ایک ایکٹ منظور ہوا، وہ ایکٹ وقف املاک کے نام سے منظور ہوا ہے۔ آج سے پہلے 9/11 کے بعد تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ مدارس کو قومی دائرے میں شامل کرنا ہے۔ بابا مدارس کو قومی میں شامل کرنے کے لیے وہ قومی دائرہ کیا ہے؟ ایک وزیر سے میں نے ٹی وی پر ٹاک شو میں پوچھا کہ قومی دائرہ کیا ہے جس میں مدارس شامل نہیں ہے؟ وہ دائیں بائیں ہو کے ان سے بات نہیں بنتی تھی کہ قومی دائرہ کیا ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں گا۔ قومی دائرہ پاکستان کی سن 1973 کا آئین ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ مدارس کہاں آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے؟ مدارس تو پہلے سے ہی قومی دائرے میں شامل ہے۔ اگر اس پر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو بات کریں گے۔ تم اپنا مدارہ کہ میں اپنا مدارہ کہوں گا کہ قومی دائرے میں تمہاری یونیورسٹیاں شامل نہیں ہے، تمہارے کالجز اور تمہارے ادارے شامل نہیں ہے۔ اگر قومی ادارے میں شامل ہے دائرے میں تو وہ مدارس شامل ہے۔ آئین کا پریمبل اور مقدمہ اور تمہید کیا کہہ رہا ہے؟ کیا اس کی روشنی میں مدارس کو دیکھیے۔ آئین کا آرٹیکل 2 الف کیا کہتا ہے اس میں مدارس دیکھیے۔ آئین کا آرٹیکل 62-63 کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی روشنی میں مدارس دیکھیے کہ مدارس آئین کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ آئین کا آرٹیکل 227 دیکھے، کیا اس آرٹیکل کے مطابق مدارس قومی دائرے اور آئین کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ کتنے آرٹیکل میں آپ کو بتا دوں اس کے مطابق مدارس آئین کے مطابق ہے اس سر زمین پر، لیکن تم پھر بھی کہتے ہو کہ انتہا پسندی یہاں سے پھیل رہی ہے، شدت پسندی یہاں سے پھیل رہی ہے۔ اور آج کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کی جلسوں میں مدرسوں کے معصوم طلباء کو ورغلاتے ہیں، اپنے جلسوں کو کامیاب کرنے کے لیے مدارس کے طلباء کو استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کی ہمدردی مدارس کے طلباء سے پیدا ہو گئی۔ آج وہ مہربان اور شفیق ہو گئے مدارس کے لیے اور مدارس کے طلباء کے لیے۔ کل تک تو مدارس کی فہرست تم بناتے تھے اور آج بھی بنا رہے ہو کہ یہ دہشت گردی کے مراکز ہیں، یہ انتہا پسندوں کی مراکز ہے، یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی نرسریاں ہیں۔ آج جب وہ احتجاج میں شامل ہوتے ہیں تو آپ کی سینے میں ان کے لیے درد پیدا ہوا۔ معصوم طلباء کیسے معصوم ہے؟ ہر ایک عاقل بھی ہے اور بالغ بھی ہے۔ 4 شادیاں کرواؤ، سال میں 4 بچے آئیں گے۔ کس قسم کے معصوم ہیں یہ؟ کیا یہ
ملک کے شہری نہیں ہے، یہ ہے کیا آئین کے مطابق یہ اپنا ووٹ ووٹر لسٹ میں مندرج کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ کیا آئین کے مطابق وہ اپنے منظور نظر اور اپنے من پسند امیدوار کو ووٹ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے؟ کیا وہ منتخب کر کے پارلیمنٹ بھیج سکتا ہے یا نہیں بھیج سکتا ہے؟ یہی تو جمہوریت ہے۔ تو جب مدارس کی رخ جمہوریت کی طرف ہے، جب مدارس اور طلباء آئین پر یقین رکھتے ہیں، جمہوری پروسیس پہ یقین رکھتا ہے، پارلیمنٹ کی فیصلوں اور ان کی سپریمیسی پر یقین رکھتے ہیں، تو کل تک تو آپ دہشت گرد اور انتہا پسند کہتے تھے۔ علماء اور جمعیت علماء اسلام نے ان کو آئین کا راستہ دکھا دیا، ان کو جمہوریت کا راستہ دکھا دیا، ان کو پارلیمنٹ کا راستہ دکھا دیا۔ آپ کہتے تھے کہ زندہ باد۔ آج آپ مدارس اور مساجد کے خلاف قانون سازی کر رہے ہو۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا آج فیٹپ کے ہدایات پر فیٹپ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس، ایک بین الاقوامی ادارہ جو امریکہ اور یورپ کی چھتری میں چل رہی ہے، ان کے ہدایات پر